دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ ہے کہ دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر عمل کرے گا آدمی تو آخرت کے اندر اس کے لیے کامیابی ہے، جیسا کہ الدنیا دار و عمل والآخرۃ دار و جزا فمن لم يعمل هنا ندم هناك، کہ دنیا یہ کام کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت یہ ثواب کی جگہ ہے، وہاں بدلہ ملے گا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر کیا تھا نا اس کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو اس دنیا کے اندر عمل نہیں کرے گا تو آخرت کے اندر کیا ہے، پچھتاوا ہوگا، اسے پچھتائے گا، وہاں افسوس کرے گا۔ تو دنیا کو آدمی کو غنیمت جاننا چاہیے، یہ دنیا بیکار میں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ جس طرح سے بھی عمل کر سکتے ہیں آپ عمل صالح کریں، اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ عمل کرے گا تو آخرت کے اندر اس کے لیے کامیابی ہے، عمل نہیں کرے گا تو کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا کو غنیمت جاننا چاہیے۔ مرنے کے بعد عمل کا چانس نہیں رہتا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے نا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کہ جب موت آتی ہے تو وہاں بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چانس دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں عمل صالح کر کے آؤں گا جو نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، بتا دیا ہے قرآن میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا۔ فاصدق واکن من الصالحین، وہاں کہے گا کہ مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر تاکہ میں جا کر کے صدقہ تو خیرات کر کے آؤں گا جو میں نہیں کر سکا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ یہ عبادت کی جگہ، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے ہی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ کھانا کمانا یہ زندگی کے لوازمات میں سے، دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں ہم، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جب بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو اب آگے کی جو چیزیں ہیں وہ سب ختم ہیں۔ ہاں آپ کو جینا ہے، زندگی اچھی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ محنت کریں، آپ کمائیں، لیکن دنیا ہی کو ہر کچھ آپ مت سمجھیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی میں ہمیں رہنا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کریے۔ آخرت یہ ہمیشہ کی جگہ ہے جہاں انسان ہمیشہ جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا۔ اب دنیا کے اندر دیکھ لیے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اب نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر کیا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ حدیث ہے کہ ذکر رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر کیا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے جو ابھی تک سو رہا ہے، یعنی صبح تک وہ سو رہا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جاگا ہے، ما قام الی الصلاۃ فقال بال الشیطان فی اذنہ، آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اسے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ شیطان کس کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جو نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے نہیں جاگتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ شیطان بھی پیشاب کرتا ہے، مطلب ہے کہ شیطان کھاتا پیتا بھی ہے نا، تو پیشاب کرنا کوئی محال بات نہیں نہ ہے کہ پیشاب نہیں کرتا ہے۔ اور کان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اس بنیاد پر چونکہ کان یہ انسان کے لیے ایک تنبیہ کے لیے ایک سب سے اہم ہے، اس سے ہی انسان سنتا ہے۔ تو کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اب کیا کرتا ہے وہ؟ نماز کے لیے نہیں جاگ پاتا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا اور نماز کے ٹائم میں سوتے رہنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو فرائض اور جو واجبات گردانے ہیں نا، اس کو ہم پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتے ہیں اس کے لیے تو الگ الگ سزا ذکر ہے۔
اور فجر ہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر جو نماز ہے، چاہے ظہر ہو عصر ہو، اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے جس کے اندر سدھار ہونی چاہیے وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں آدمی سدھار پیدا کرے، جہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتلا کر کے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت جو نماز نہیں پڑھتی، اکثریت کی میں بات کرتا ہوں، چند ہی لوگ آپ کو ملیں گے، دنیا کے ہر ملک میں چلے جائیں چند ہی لوگ، آپ خاص کر کے آپ کو یہ مشاہدہ کرنا ہو، دیکھنا ہو تو آپ فجر میں چلے جائیں، عصر میں چلے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو اس کا عمل سب کچھ برباد ہو گیا، فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو آپ یہ مشاہدہ کرنا، خاص کر کے آپ فجر میں جا کر کے دیکھیں کتنے لوگ جماعت میں حاضری دیتے ہیں، کتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں، کتنے نمازی ہوتے ہیں، لیکن نام کے لیے آپ دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، حالانکہ یہ نماز کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حد فاصل ہے کفر شرک کے درمیان، یہ نماز العہد بین الرجل والشرک والکفر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ یہ کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز ہی سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ دعویٰ کرنے کے لیے تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ جو لوگ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو یہ منافقانہ صفت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں تو کاہلی اور سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ تعریف کرے کہ ہاں یہ نماز میں آتے ہیں، اللہ کو بہت بڑے یاد کرتے ہیں۔ 500 گھر ہے محلہ میں، اس مسجد میں اس گاؤں کے جائیے تو زیادہ سے زیادہ 20 آدمی 15 آدمی آپ کو، وہی نا، ابھی اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیوں مسلمان آج مقہور ہے، مظلوم ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ خود نمازی نہیں ہے۔ اب بہت سارے جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے یہ نمازی بن جائے اور وہ والدین خود نماز نہیں پڑھتے، تو کیسے اثر کرے گا؟ جب آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے، دوسرے کو اگر نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرے، ہو سکتا ہے نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب ہم خود عمل نہیں کرتے اور دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیسے اثر کرے گا؟ وہی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ یعنی انسان خود اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس کو ڈھالے، لاگو کرے، اپنی زندگی میں لاگو کرے، اور یہی بنیادی چیز ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ آدمی سب سے پہلے اپنے سے شروع کرے گا، اپنے سے، یعنی علم رکھے گا، علم کے بعد عمل کرنا وہ شروع کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ دعوت دے گا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے بعد کہ دعوت کے درمیان میں اگر کوئی پریشانی آتی، دکھ تکلیف آتی تو وہاں صبر و تحمل سے کام لے گا، وہاں برداشت کرے گا۔ تو یہ انسان کو سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنا چاہیے، خود سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے وہی کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہم اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، ہم خود اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ہر آدمی کو وہاں کوئی دوسرا نہیں ساتھ دے گا، ہر آدمی اپنا اپنا عمل لے کر کے آئے گا، وہاں اس کا عمل اس کا ساتھ دے گا۔ اگر عمل ہے تو ٹھیک ہے، عمل نہیں ہے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اس دنیا کو غنیمت جانے، جو بھی زندگی باقی ہے اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں۔ عمل صالح سے مراد وہ عمل کرے کہ جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بالکل اللہ کے لیے وہ عمل کرے۔ جو بھی ہے، آپ مان لیں کہ حج کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، کہ اللہ نے میرے اوپر یہ فرض کیا ہے
मुस्तती है, करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर ये लागू किया है इस बुनियाद पर। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए हज करना हर मुस्तती पर ज़रूरी है जो मक्का जाने का खर्च रखता है, आने जाने का। जो